آج 31 دسمبر ہے اور کل 1 جنوری۔ کل سے ہی کچھ میسج آنے شروع ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کوئی اس انگریزی نئے سال کی مبارکباد نہ دے۔ اور بعض تو اتنا پکا والا ہے کہ اس نے لکھا کہ کسی کو دینا مگر مجھے مت دینا، تاکہ محسوس ہو کہ یہ بہت پکا والا مسلمان ہے۔ تو یہ میسج آنے شروع ہو گئے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے اسلامی نیا سال شروع ہوا تھا، محرم شریف شروع ہوا، تو محرم شریف سے 15 دن پہلے، مطلب عید اضحیٰ بقرعید کے 4-5 دن بعد سے ہی میسج شروع ہو گئے کہ آپ حسینی ہیں، آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، اس لیے آپ محرم کی 1 تاریخ کو نئے سال کی مبارکباد نہ دیں، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ ہے، لہذا اسلامی نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ تو کچھ نے تو منع کیا محرم میں کہ محرم سے نئے سال کی آغاز کی مبارکباد مت دو، کچھ نے اس انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینے سے منع کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا سال شروع کب سے کیا جائے پھر؟ اور حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے کہ جب سال شروع ہو تو یہ دعا مانگو، وہ دعا پھر کب پڑھی جائے؟ بھئی کچھ مسلمانوں نے تو منع کر دیا کہ محرم کے شروع میں مبارکباد مت دو کیونکہ غم کا مہینہ ہے، کچھ نے کہہ دیا کہ انگریزی نئے سال کی مبارکباد مت دو، یہ انگریزوں کا سال ہے۔ تو اب یہ مبارکباد کیسے کب دی جائے؟ پھر تو ہر آدمی اپنا ایک نیا سال شروع کر دے، کوئی فروری سے شروع کر دے، کوئی مارچ سے شروع کر دے، کوئی اپریل سے شروع کر دے۔ تو یہ پریشانیاں آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، اور یہ پریشانیاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف جذبات سے کام لیتے ہیں، علم سے کام نہیں لیتے، اور اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ وہ اہل علم سے معلوم کریں۔ مسلمانوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کم۔ آپ لوگ جتنا بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج کل تو بچے کا نام بھی رکھا جاتا ہے نا تو فوراً گوگل سرچ کیا جاتا ہے، اور پھر الٹا ہمیں آن کے بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو گوگل پہ دیکھا تھا، اس کا معنی یہ ہے، الٹا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہم اگر کہیں گے نہیں بھائی اس کا معنی یہ نہیں، ہم نے دیکھا تھا، یوٹیوب پہ دیکھا تھا ہم نے۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کا دین، دھرم، معلومات سب کچھ سوشل میڈیا بن چکا ہے، جو وہاں سے مل جائے وہی صحیح ہے۔ علماء سے معلوم کرنا، مفتیان کرام سے معلوم کرنا، اہل علم سے معلوم کرنا، اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، اول تو ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی مسئلہ درپیش ہو تو خود قرآن کریم پڑھ کر نکالیں، خود حدیث شریف پڑھ کر نکالیں۔ اسی لیے علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے وہ اسی لیے ہے۔ آپ کل میدان قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تب ہمارے مولانا صاحب نے تو یہ بتا دیا تھا اس لیے ہم نے ایسا کر لیا، ہمارے مفتی صاحب نے ایسا بتایا تھا اس لیے ہم نے ایسا کر لیا۔ ارے مفتی صاحب کی چھوڑو، مولانا صاحب کی چھوڑو، تم نے خود علم حاصل کیوں نہیں کیا؟
تم نے خود معلومات حاصل کیوں نہیں کی؟ اس لیے جس طرح نماز فرض ہے، لوگ سمجھتے ہیں خالی نماز فرض ہے، صرف رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا تو خالی حج فرض ہے۔ نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سدبت دی ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، پڑھ لکھ سکتے ہیں، تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، فرض۔ آپ یہ ہرگز بہانہ نہیں کر سکتے میدان قیامت میں، جس طرح آپ کسی کا مرڈر کرنے کے بعد کورٹ میں یہ نہیں کہہ سکتے صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ کسی کا مرڈر کرنا گناہ ہے۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ جب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، آپ کو معلوم کیوں نہیں تھا؟ آپ کا معلوم کرنا ضروری تھا۔ معلوم نہ ہونا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی جب فرشتے حساب کتاب کریں گے تو یہ دلیل بالکل نہیں چلے گی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں اپنی معلومات کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، علماء کو سننا چاہیے اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں تو۔ آج کل پھر وہی بات کہوں گا کہ مسلمانوں میں دین اور علم حاصل کرنے کا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا، چاہے وہ ہمارا اسلامی سال ہو، محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، یا پھر یہ انگریزی سال ہو کہ جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، ان کی مبارکباد دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک جائز کام ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نہ جنوری کی مبارکباد دینا، نہ پہلی محرم کی مبارکباد دینا، بس جائز ہے۔ اگر آپ نے دے دی تو بھی آپ کا کوئی گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ صاحب کیوں دی، اور اگر نہیں دی تب بھی کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی کیوں نہیں دی۔ جائز کام ہے، کرو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس قسم کی باتیں کرنا کہ صاحب میں مسلمان ہوں، مجھے انگریزی سال کی مبارکباد مت دینا، کل کو شادی کرے گا تاریخ کیسے طے ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں، میں پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں، کون سا مسلمان ہے کہ جو عربی اسلامی تاریخ سے شادی مقرر کرتا ہے؟ ایک بھی نہیں کرتا، ایک بھی، دو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دو یا تین کی بات نہیں ہے، ایک بھی نہیں کرتا۔ سب کچھ، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو انگریزی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ سے ہوتا ہو، سارے کام آپ کے انگریزی تاریخ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ گھنٹہ کس کا بنایا ہوا؟ یہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا۔ یہ ٹائم کس کا سیٹ کیا ہوا کہ 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے؟ نماز بھی تو اسی گھنٹے سے، اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فرسودہ بات ہے، ایک بیکار کا خیال ہے کہ صاحب یہ تو انگریزی طریقہ ہے۔ انگریزی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں شادیوں میں، اسٹینڈنگ میں کھانا ہوتا ہے، پھر کسی کو انگریزی طریقہ یاد نہیں آتا۔ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پکے مسلمان کہے جانے والے اسٹینڈنگ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اب اسلام یاد نہیں آتا۔ لیکن ایسے موقعوں پر کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسے موقع پر بڑے بڑے پکے مسلمان نکل کے آتے ہیں، اور جو کام واقعاتاً اسلام کے خلاف ہے اور انگریزوں کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کے کھانا، یہ اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، پیارے نبی کی سیرت کے خلاف ہے، اور انگریزوں کا ہی طریقہ ہے، مگر مسلمان کھل کر اس پر عمل کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ ارے بھائی ہمارا تو اسٹینڈنگ میں کھانا ہوتا ہے، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں پر ہمیں لگام لگانی چاہیے اس پر کچھ نہیں، اور جن چیزوں سے کوئی لگام کی ضرورت نہیں ہے، کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا کوئی بھی ٹھیک ہے، اس پر ہم نکل کر آتے ہیں میدان، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بالکل فرسودہ ہیں۔ آپ اپنا سارے کام انگریزی حساب سے کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں معلومات کے طور پر، اسلامی سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نہیں کیا،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اسلامی سال شروع نہیں ہوا، خلیفہ اول حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی شروع نہیں ہوا، بلکہ اسلامی سال یہ سیدنا حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا۔ صحابہ کرام کی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان اس زمانے میں تاریخ وغیرہ کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کسی کے سال پہچاننے ہوتے تھے کہ کتنے سال کا ہے، کتنے وقت گزر گیا اس بات کو، تو پرانا کوئی بھی واقعہ یاد کر لیا جاتا تھا کہ بھئی فلاں واقعے کے اتنے سال کے بعد، کیونکہ سال تو اس وقت بھی چلتا تھا اور یہ والا انگریزی سال ہی چلتا تھا، اسلامی سال سے پہلے یہی والا انگریزی سال چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو مسلمان تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد بھی، تو تاریخ کا استعمال نہیں ہوتا تھا، صرف سال گن لیے جاتے تھے کہ فلاں واقعے کے اتنے سال کے بعد ایسا ہوا۔ لیکن جب اسلامی سلطنت بڑھتی چلی گئی اور اسلامی حکومت بڑھتی چلی گئی، تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ تاریخ کا بھی استعمال ہونا چاہیے، کہ فلاں حکم آیا تو کس تاریخ میں آیا، کس تاریخ میں بھیجا گیا، کس تاریخ پہ اس پہ عمل ہونا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور فاروق اعظم کے سامنے عرض کی کہ حضور اس میں تاریخ کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، تو حضور فاروق اعظم کے زمانے میں اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہی عیسائی سال چلتا تھا، اس میں بھی 12 مہینے ہوتے تھے، اس لیے اسلامی سال میں بھی 12 مہینے رکھے گئے۔ تو اس چیز کو آپ حضرات ملحوظ رکھیں کہ یہ سب باتیں کہ صاحب وہ اسلامی سال کی مبارکباد مت دو یا عیسائی سال کی مبارکباد مت دو، اسلام نے جو منع کیا ہے نا کہ بد مذہبوں کے طریقوں کو مت اپناؤ، اسلام نے ہمیں یہ سبق عطا فرمایا ہے کہ غیروں کے، بد دینوں کے، بد مذہبوں کے معاملات کو مت اپناؤ، تو وہ عقائد میں ہے، وہ ان کے عبادتی معاملات میں ہے کہ جس طرح وہ کرتے ہیں ویسا مت کرو، جو ان کے عبادتی باتیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے مسلمان ٹائی لگاتے ہیں، یہ ٹائی لگانا جو ہے یہ کم سے کم حرام ہے، ورنہ بعض علماء نے اس کو کفر بھی لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور اس سے ان کی مراد ایک مذہبی ہے، اس سے شو مراد نہیں ہے، اس سے ڈیزائننگ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اس ٹائی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگائی گئی تھی، یہ مراد لیتے ہیں وہ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھانسی لگائی گئی، اس پھانسی کی یاد میں وہ ٹائی کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہے حرام، یہ ہے کفر۔ تو وہ چیزیں کہ جو چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے پارسی ہوں، ان لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں یا جو مذہبی معاملات ہیں ان سے بچنا، یہ ہے اسلامی فلسفہ، یہ ہے اسلام کا آپ سے مطالبہ۔ اور جو چیزیں ان کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ خود سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہوائی جہاز ہے وہ بھی تو ان کا بنایا ہوا ہے، موبائل ہے یہ بھی تو ان کا بنایا ہوا ہے، یہ انٹرنیٹ ہے یہ بھی تو ان کا بنایا ہوا ہے، آپ کو کہتے ہیں عیسائیوں کا بنایا ہوا، میں تو نہیں کروں گا استعمال، نہیں، اس سے ان کے مذہبی معاملات کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ مذہبی چیزیں کہ جو ان کے دھرم سے تعلق رکھتی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، جو ان کے مذہبی معاملات ہیں اس کو اپناتے ہیں، جو اسلام کے قطع خلاف ہیں۔ لہذا آپ اس میں فرق محسوس کیجئے، ایجاد کرنے والی باتیں الگ ہیں اور مذہبی باتیں وہ الگ ہیں۔ جو غیر مسلموں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں ان کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کے مذہبی چیزیں ہیں، جو ان کے مذہبی نشان ہیں، جو ان کے مذہبی طریقے ہیں، ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پڑھنے، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔